السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسول۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے، جو ساری کائنات کو وجود بخشنے والا، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اسی کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں، یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے، قرآن کو صحیح احادیث سے اور صحابہ اکرام کے منہج سے ہمیں سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لفظی ترجمہ نکال لیں، لفظی ترجمہ والا پارہ نکالیے اور ایک ایک لفظ پہ غور کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ تو ہمیں شیطان مردود سے بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے کلام سے غافل کر دے، تیرے احکام و مسائل سے غافل کر دے، تیرے اوامر و نواہی، تیرے حرام کردہ چیزوں سے اور حلال کردہ چیزوں سے وہ غافل کر دے۔ اے اللہ شیطان سے ہمیں محفوظ کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو اے خالق مالک ہم تیرے نام سے شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ تو رحمان ہے، اے اللہ تو رحیم ہے، تو ہمیں اس کلام کو عطا فرما دے، آمین۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ بنا لیا اللہ ولدن سبحانہ، انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی، سبحانہ وہ پاک ہے، یعنی جو یہ عیب لگاتے ہیں اس عیب سے اللہ پاک ہے۔ بلکہ لہو اس کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماواتی آسمان میں، والارض اور زمین میں، کل سب، کل لہو سب اس کی ہے، قانتون فرما بردار۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے، ایک بات۔ دوسرا کہ وہ سب قانت ہیں، قانت فرما بردار ہے اللہ رب العزت کی۔ بدیو ایجاد کرنے والا ہے، سماوات آسمانوں، والارض اور زمین کا، وَإِذَا اور جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی کام کا، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس سے، اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی۔ وقال اور کہا، الذین انہوں نے جو، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، لولا کیوں نہیں، یکلمون کلام کرتا ہم سے اللہ اللہ، او یا تاتینا آتی ہمارے پاس، آیاتن کوئی نشانی، کذالک اسی طرح، قالا کہا تھا، الذین انہوں نے جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، تو جو ان سے پہلی امت گئی ہے انہوں نے بھی اپنے انبیاء سے اسی طرح کی بات کی تھی، مثل مانند، قولہم ان کی باتوں کے، ان کے قول کے، قولہم تشابہت مشابہت ہو گئی، قلوبہم دل ان کے، مشابہ ہو گئے، تشابہت مشابہ ہو گئے، قلوبہم دل ان کے، قد تحقیق واضح کر دیا ہم نے، آیات لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، انا بے شک ہم نے، ارسلنا بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق کے ساتھ حق کے، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا، نذیرا ولا تسأل اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا، ولا تسألو اور نہ آپ سے سوال کیا جائے گا، ساتھیوں کے بارے میں، جہیم جہنمیوں کے، جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ تو خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے ہیں۔ ولن اور ہرگز نہیں، تردا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہ نصارہ مطلب یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کب تک، حتیٰ یہاں تک کہ، تتبع آپ پیروی کرے، ملتہم ان کی
ان کے طریقے کی، ان کی ملت کی جب تک آپ پیروی نہیں کریں گے، جب تک یہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ قل کہہ دیجئے، انا بے شک، ہدا ہدایت، اللہ کی، ہوا وہی ہدایت ہے، ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، ولا ان اور البتہ اگر، اتبعت پیروی کی آپ نے، اہواءکم ان کی خواہشات کی، بعد اس کے، الذی جو، جاءکا آ گیا آپ کے پاس، یعنی جو وہی آپ کے پاس آ گئی، جو علم آپ کے پاس آ گئی، من علم میں سے، ما نہیں، لکا آپ کے لیے، من اللہ کی، من ولیوں کوئی حمایتی، ولا اور نہ نصیر کوئی مددگار، کوئی آپ کا حمایتی اور کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الذی وہ لوگ جو، آتیناہم دیے ہم نے انہیں، آتیناہم الکتابہ کتاب، یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حتی حق ہے جیسا کہ اس کا حق ہے، تلاوت ہی اس کی تلاوت کا، اولئک یہی لوگ ہیں، یؤمنون بہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر اور جو کوئی کفر کرے گا، بہی اس کا، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، نعمتی اللتی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، وانی اور بے شک، فضلتکم فضیلت دی میں نے تمہیں، علی العالمین عالمین پر، تمام جہانوں پر۔ آئیے تفسیر کی طرف، آیت نمبر 116، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس عیب سے پاک ہے، سبحان ہے وہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے یہ بدترین عقیدہ جو انسانیت نے رکھا، اکثریت نے، کہ یہ اللہ رب العزت کے تعلق سے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ بدترین عقیدہ رکھتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں، کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کی اولاد ہے علیہ السلام، کچھ لوگوں نے اللہ کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ کچھ وقت کے لیے کسی کے اندر آ جاتا ہے، جس کو حلول کا عقیدہ کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ رب العزت کسی کی شکل میں، کسی کے روپ میں، اوتار میں آتا ہے، یہ ایک باطل عقیدہ رکھا۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ ہر چیز اللہ کا حصہ ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب یا ان سارے باطل عقیدہ کا رد اس آیت میں کیا گیا، اور انہوں نے کہا اللہ نے اولاد بنائی ہے، وہ اس سے پاک ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یہ اتنی سخت بات ہے، یہ اتنی بری بات ہے کہ گویا کہ بری بات کو ہم کیا کہتے ہیں، کوئی بری بات ہم کو لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے ہمیں گالی دی، تو یہ گالی کے مترادف ہے۔ یہ کہنا اللہ رب العزت کو عیب لگانا ہے اور اللہ کو مخلوق کے مشابہ بنانا ہے، مخلوق کے جیسا بنانا ہے۔ یہ خالق کی شان نہیں ہے کہ کسی امر کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی فیصلے کے لیے اللہ رب العزت نے کسی کا اوتار لینا ہو، یا کسی کے اندر آنا ہو، یا اپنی اولاد پہنچانا ہو، نعوذ باللہ۔ یہ اولاد رکھنا یہ کمزوری ہے، اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، یہ عیب ہے ہمارے لیے، مخلوق کے لیے۔ اور ہر مخلوق، کیونکہ اسے بڑھاپے کا سہارا چاہیے ہوتا ہے، ہر مخلوق کو اپنا وضع چلانے کے لیے اولاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری مخلوق کی کمزوری ہے، اور اسے خالق کے اوپر چسپاں کرنا، خالق کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا، یہ اللہ رب العزت کو گالی دینے کی طرح ہے، اور اتنی سخت بات کہ کوئی مخلوق اس کو برداشت نہیں کرتی، اور نہ ہی ایمان والا اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ وہ پاک ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں، اسی کا تو ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر، اس کے علاوہ کس نے کیا بنایا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں، ساری مخلوق اس کی فرما بردار۔ صرف ایسا نہیں کہ اللہ نے بنا دیا اور وہ اس کے کنٹرول کے باہر ہو گئی، اللہ رب العزت کی سب مخلوق فرما بردار ہے، زمین و آسمان، سورج چاند، انسان جانور، ہر کوئی اس کا فرما بردار ہے۔ انسان کو کچھ وقت کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ چھوٹ دے دی ہے، اس کی سوچ میں چھوٹ دے دی ہے، اس کے بولنے میں، اس کے کرنے میں، صرف انسان کو اور جنات کو اس نے چھوٹ دے دی ہے۔ مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جیسے چھوٹ دی ہے تو وہ کفر کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی پرچھائی اللہ رب العزت کے سامنے سرنگو ہوتی ہے، سجدہ ریز ہوتی ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 15 میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سائے بھی صبح اور شام اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہیں، سائے جو ہماری پرچھائی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں سورج چاند زمین آسمان، پانی کا گرنا، سورج کا نکلنا، ہوا کا چلنا، انسانوں کی پیدائش،
اور انسانوں کی ضرورتوں کا پورا ہونا، یہ سب اللہ رب العزت کی تابع فرمان ہے. یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی اللہ کا تابع فرمان، ہمارا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بال سفید نہ ہو، دانت نہ ہلے، جسم کمزور نہ ہو، لیکن یہ اللہ رب العزت کا تابع فرمان. جب جب اس کو جیسا حکم دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یہ ویسا ہوتا رہتا ہے. کبھی طاقت آتے رہتی ہے، کبھی کمزوری آتے ہے. ہر چیز اللہ رب العزت کی مطیع اور فرمانبردار ہے. آگے فرمایا وہ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، یعنی زمین و آسمان کا بنانے والا، ایسا بنانے والا جس نے پہلی بار بنایا. آج انسان جو کچھ بھی بناتا ہے تو کسی چیز کو دیکھ کر کے بناتا ہے، اس کے سامنے کوئی سیمپل ہوتا ہے، کوئی ماڈل ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات بغیر ماڈل بغیر سیمپل کے بنا دی، پہلی بار وجود بخشا. اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہی کہتا ہے کن فیکون، ہو تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ. اور اس اللہ کے تعلق سے تم اولاد کا تصور رکھتے ہو جس کی ساری کائنات ہے، اور ساری کائنات جس کی مطیع اور فرمانبردار ہے، جس نے ہر مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا. اور جب پیدا کرتا ہے تو اس کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی. اس کے تعلق سے ایسا گندا عقیدہ، ایسا باطل عقیدہ کہ وہ کسی چیز کو کرنے کے لیے کسی انسان کی شکل میں آ جاتا ہے، یا کسی انسان کے اندر آ جاتا ہے، یا ہر چیز کے اندر وہ ہے، یا وہ اولاد رکھتا ہے. یہ اتنی سخت بات ہے اللہ رب العزت کی شان میں، اتنی سخت بات ہے کہ سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات کہتے ہو. بری بات یعنی تم نے گالی دی ہے. قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، یعنی آسمان کے اندر بھی احساس ہے، اور اسے اللہ رب العزت نے حکم دے رکھا ہے، اسے اللہ نے تھامے ہوئے ہے. ورنہ یہ اتنی سخت بات ہے، اتنی غضبناک بات ہے، اور اتنی غصہ آنے والی بات ہے ہر مخلوق کے لیے. جو خالق کو پہچانتا ہے اس کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. یہ ایسی بات ہے، تم نے ایسی بات اپنی زبان سے نکالی. اور زمین شک ہو جائے، یعنی زمین پھٹ جائے اور تم کو دھسا دے، اس میں آسمان پھٹ جائے، گر جائے اور تمہیں دھسا دے، تمہیں ختم کر دے، تمہارا نام و نشان مٹا دے. جو ایسی سوچ رکھتا ہے خالق کائنات کے تعلق، زمین پھٹ جائے اور تمہیں اس میں دھسا دے، اور پہاڑ پارا پارا ہو جائے اور گر جائے، مطلب ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر جائے، اس بات پر کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا. یہ اس لیے کہ اللہ کے لیے انہوں نے بیٹا تجویز کیا، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے. جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے. یہ ایسی سخت بات. اور یہ ہے شرک، کہ شرک کو دیکھ کر کے کوئی مخلوق، آپ دیکھیں گے کہ ملکہ سبا شہر میں یا شبا دیس میں جب ہدہد گیا، اس نے برداشت نہیں کر پایا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ہو رہا ہے. ایک پرندہ ہے اور وہ لوٹ کر کے آیا اور سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ سلیمان آپ نہیں جانتے میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں ایک ایسے دیش سے آ رہا ہوں، ایسے شہر سے آ رہا ہوں جس کا نام سبا ہے، اور جہاں پہ ایک رانی راج کرتی ہے اور جس کا درباری تخت بہت عالیشان ہے اور اسے ہر نعمت اللہ نے دی ہے. لیکن وہ اس عرش عظیم کے رب کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کرتے، اسے برداشت نہیں کر پایا اس بات، اور اپنی جان کی بازی لگا کر کے اور وہ وہاں پر رکا رہا. جبکہ سلیمان علیہ السلام کی میٹنگ میں نہ آنے کی وجہ سے اس کے لیے فرمان جاری ہو گیا تھا کہ وہ ہدہد یہاں حاضر نہیں ہوا ہے، میں اسے قتل کر دوں گا، یا اسے سخت سزا دی جائے گی، یعنی اس کے پر کو اکھاڑ کر کے اور چیونٹیوں کے حوالے کر دیا جائے گا، یا اسے چاہیے ہوگا کہ وہ شرعی عذر پیش کرے. تو ہدہد نے آ کر کے شرعی عذر پیش کیا. یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ ملکہ سبا اس خالق کائنات کو چھوڑ کے جو عرش عظیم کا رب ہے سورج کو سجدہ کر. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو شرک کرتے ہوئے دیکھا تو اس قدر جلال میں آئے، اس قدر غصے میں آئے کہ اپنے بھائی کے داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر کے کھینچنے لگے، اور کہا کہ کس چیز نے روکا تجھے یہاں پر کہ لوگ شرک کر رہے ہیں اور تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے، جس کا مفہوم ہے ہم بھی اللہ رب العزت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. کیا کبھی ہمارے ساتھ بھی یہ کیفیت گزری ہے کہ اللہ کا حق کسی اور کو دیا جا رہا ہے، کسی مخلوق اور حقیر مخلوق کو یہ پکارا جا رہا ہے کہ اللہ ہے؟ اللہ یعنی یہ حاجت روا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. کسی نے اگر یہ کہا ہے کہ یہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، گویا کہ وہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ رب العزت کی، زندگی اور موت کا دینے والا، رزق کا دینے والا، بیمار سے اچھا کرنے والا، اولاد دینے والا. اور ہمارے سامنے کوئی ایسا کہے اور ہمیں غصہ نہ آئے اس بات کہ ایک حقیر چیز کو تم خالق کائنات کے برابر تصور کرتے ہو، شمار کرتے ہو، یہ کیسا ایمان ہے؟ اور آگے دیکھیں آپ، کچھ آیتیں میں آپ کو دکھاتا ہوں. سورہ اخلاص میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے، یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے. جیسے بڑے پتھر سے اگر کوئی پتھر نکلے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ کیا وہ چھوٹا پتھر نہیں کہلائے گا؟ کیا اس کا انش نہیں کہلائے گا؟
کسی لائٹ سے اگر کوئی لائٹ نکلے گا، کسی نور سے اگر کوئی نور نکلے گا، تو کیا وہ نور نہیں کہلائے گا؟ کیا وہ اللہ نہیں کہلائے گا؟ یہ ہے ترجمہ اس کا. نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا. قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے. اور یہ ہر انسان کے دل کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، لیکن اس جو اندر کی آواز ہے اس کے ساتھ غداری. جو چیز اللہ رب العزت نے انبلٹ کر دی ہے، آپ کسی بھی انسان سے پوچھیں، یہ سورج، چاند، زمین اور آسمان کا بنانے والا، یا انسان اور جانور کا بنانے والا، یہ زمین میں سے غلہ اور آسمان سے بارش برسانے والا، یہ کون ہے؟ کتنے ہیں؟ ہر کوئی کہتا وہ ایک ہے. ایک حدیث دیکھیں آپ، جو امام بخاری نے روایت کی ہے. بخاری نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں ابن عباس سے اسی آیت کی تفسیر امام بخاری کر رہے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے. بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اے ابن آدم، یعنی اے آدم کی اولاد، ہمیں خطاب ڈائریکٹ. ابن آدم نے میری تکذیب کی، ابن آدم نے میری تکذیب کی، یعنی مجھے جھوٹا کہا. اللہ اکبر، ساری کائنات کے خالق اور مالک کو جھوٹا کہا. لیکن اللہ رب العزت واقعی کتنا رحمان ہے کہ اس کے باوجود وہ ایک وقت مقرر تک اللہ رب العزت نے ڈھیل دے رکھی. ہم جیسے حقیر لوگ جو اس کی بارگاہ میں فقیر ہیں، اور سب سے زیادہ غیرت مند اللہ رب العزت، ہمیں کوئی اگر جھوٹا کہے، جبکہ اکثر و بیشتر جھوٹ ہماری زبان سے نکلتا ہے، اس کے بعد بھی اگر کسی نے جھوٹا کہہ دیا تو گویا کہ پورے جسم میں انگار لگ جاتی. اس بات کی صفائی کے لیے دن اور رات ایک کر دیتے ہیں کہ اس نے جھوٹا کہہ دیا. اب صلح صفائی ہو رہی ہے، بار بار میٹنگیں ہو رہی ہے، اور ہمارا رب جس کے تعلق سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس کے تعلق سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہماری جان قربان ہے، اور اس کو کوئی جھوٹا کہے اور ہماری زبان بھی نہ کھلے، ہمارے جسم کے اندر کوئی اثر نہ ہو، اس کو کوئی گالی دے اور ہمارے جسم کے اندر کوئی اثر نہ ہو، ہماری زبان نہ کھلے، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ جھوٹے دعوے ہیں، جھوٹے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح معرفت تیری کرا دے، ہمیں تیری صحیح محبت عطا فرما دے. حدیث سماعت فرمائے، ابن آدم نے میری تکذیب کی، یعنی مجھے جھوٹا کہا، حالانکہ اسے اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں تھا. ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ بات اس کے شائع نشان نہ تھی، اس نے مجھے گالی دی. ہماری ماں کو کوئی گالی دے پورے جسم میں انگار لگتی. اس کی تکذیب کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ اسے دوبارہ اسی طرح پیدا کرنے پر میں قادر نہیں ہوں جس طرح اسے پیدا کیا گیا. مطلب اس کا تکذیب کرنا، اس کا انکار کرنا، اس کا جھوٹ بولنا، میرے بارے میں مجھے جھوٹا بولنا، یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت اسے پھر اسی طرح پیدا نہیں کرے گا جس طرح اس نے پہلی بار پیدا. یعنی آخرت کا جس نے انکار کیا کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور کوئی بھی پھر سے پیدا نہیں ہوگا، گویا کہ اس نے اللہ کو جھوٹا کہا. کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انبیاء سے یہ خبر پہنچائی کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہاں مرنا ہے اور اس خالق کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنے حساب و کتاب کے لیے. تو جس نے اس کا انکار کیا، گویا کہ اس نے اللہ کو جھوٹا کہا. اور گالی دینے سے مراد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ میری بیوی ہو اور بچہ، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں. یہ عیب ہے اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 4482. امام بخاری اور مسلم دونوں نے ایک حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دہ بات کو سن کر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر زیادہ صبر کرنے والا اور کوئی نہیں، کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کے باوجود وہ ان کی کفایت کرتا ہے، اور وہ اس کے باوجود انہیں رزق دیتا ہے، عافیت سے نوازتا ہے. یہ اللہ برداشت کرتا ہے کہ انہیں عافیت سے نوازتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے. لیکن یہ کب تک؟ جب تک یہ ایگزام کا ٹائم ہے، یہ امتحان کا جب تک ٹائم ہے. اور جیسے یہ امتحان کا ٹائم ختم ہوگا، موت کا فرشتہ آئے گا، اس کے بعد یہ وقت ختم ہو جائے. اور بعض دفعہ تو یہ وقت پہلے بھی ختم کر دیتا ہے اللہ رب، جس کے لیے چاہتا ہے. عذاب قائم کرتا ہے اور عذاب کے اندر اس کو ملوث کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا حق ہے. اللہ رب العزت اس حق کی ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین. سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں اللہ نے فرمایا، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی. یہ اس کی شان کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، اس کے لیے سب ایک جیسے، اور اس کو کہتا ہے کہ وہ ہو تو اس وقت وہ ہو جاتی. سورہ قمر آیت نمبر 50. اور ہمارا حکم تو آنکھ کے جھپکنے کی طرح ایک کلمہ ہی ہوتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ آنکھ کے پلک کی جھپکتی ہے ہماری جیسے، ویسے اللہ کا حکم ہوتا ہے اور اس کام کو اس وقت ہو جانا ہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس طرح بھی توجہ دلائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، جس طرح
اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور اسی طرح پیدا ہو. جیسے دوسری مخلوق کو اللہ نے بتایا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کن کہہ کر کے پیدا کر دے. تو یہاں پر اس آیت میں جو پچھلی آیت تھی اس سے اس کا تعلق یہ ہے، مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ رب العزت آپ کی توجہ کروا رہا ہے، آپ کا دھیان اس طرف کروا رہا ہے کہ اللہ کی تو وہ شان ہے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنا حکم جاری کیا اور حکم سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر، اور آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر. سورہ آل عمران آیت نمبر 59. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے. عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے کہ اس نے اسے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا کہ انسان ہو جا تو وہ ہو گیا. ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے وجود بخش. ان دونوں آیت نمبر 117 کو پھر سماعت فرمائے. وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، پہلی بار اس کو پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے متعلق یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی. آیت نمبر 118. اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا. یہ پچھلے انبیاءوں کے ساتھ بھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا کہ جن لوگوں نے انکار کرنا تھا، جن لوگوں نے ایمان نہیں لانا تھا، وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام ہمارے اوپر کیوں نہیں نازل ہو گیا، یا ہمارے قبیلے میں کسی کے اوپر، یا یہ دو بڑے سردار ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں نازل ہو گیا، یا اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. تو یہ بنی اسرائیل نے بھی کیا اور مکہ کے لوگوں نے بھی یہ کیا. اور ان لوگوں نے جیسے یہاں فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں بات کرتا، یعنی ہمارے اوپر وحی کیوں نہیں آ جاتی، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا، یا کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان کی قول کے مثل ملتے جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے. تو انسانیت میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، اس کے پہلے بھی ہر قوم کے اندر جو انبیاء علیہ السلام آئے تو ان کی قوموں کے اکثریت نے اسی طرح کی باتیں کی ہے. ان کے دل یکساں ہو گئے، مطلب وہ جو پہلے کے لوگ تھے اور ان کے دل ایک جیسے ہیں. تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی. تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کی. یہ جو نشانیاں ہیں یہ یقین کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں کو نصیب ہوتی دکھائی دیتی ہے. اس کا تعلق اصل میں آگے والی آیت سے ہے، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. پہلے دیکھتے ہیں اس کا شان نزول، اس کا نازل ہونے کا وقت کیا تھا. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289. محمد بن اسحاق نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رافع نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ وہ ہم سے کلام کرے حتیٰ کہ ہم اس سے کلام کو سن لیں. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی. تو انہوں نے کیا آ کر کے کہا کہ اللہ رب العزت کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ اللہ سے ہماری بات کریں، ہم اس کی بات سن لیں. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ نازل فرمایا یہ والی آیت. اور جو لوگ نہیں جانتے، مطلب جو علم نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. تفسیر ابن ابو حاتم کے حوالے سے تفسیر ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے. تفسیر ابن ابو حاتم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215. اللہ ہم سے کلام کرے گا تو ہم اللہ پر یقین کریں گے. یہ کون کہتا ہے؟ جو علم نہیں رکھتا. ورنہ مخلوق خود اس بات کی دلیل ہے کہ خالق ہے، بنی ہوئی چیز خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا. اتنا بڑا سورج، چاند، زمین، آسمان، اور زمین کے اندر یہ لاکھوں اور کروڑوں انگنت مخلوق کا وجود اور ان کی ضرورتوں کا پورا ہونا، ان کی حفاظت کا ہونا، یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا اور ان کی کوئی حفاظت کرنے والا. اور جو حفاظت کرنے والا ہے وہ بھولتا نہیں، وہ اونگتا نہیں، وہ سوتا نہیں. یہ سارے عیبوں سے وہ پاک ہے. وہ علیم ہے، علم رکھتا ہے ایک ایک مخلوق. وہ خبیر ہے، خبر رکھتا ہے. وہ سمیع ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے. سمیع ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے. یہ مخلوق اپنی حیت پر، یعنی اپنی پیدائش اور اپنی زندگی پر خوش و خرم ہے. ہر ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا خالق اور مالک وہ دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، وہ علم رکھنے والا، اور وہ ان سے غافل نہیں ہوتا. وہ سوتا نہیں، وہ اونگتا نہیں. یہ خوبیاں ہیں اور ان عیب سے وہ پاک ہے. تو جو علم رکھتا ہے اس کائنات کے اوپر بھی، وہ بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں اس کو دیکھوں گا تب میں ایمان لاؤں. جو علم نہیں رکھتا وہ ایسی بات کہے گا جیسے یہ گھر ہے اور کوئی یہ کہے کہ یہ گھر اپنے آپ بن گیا. صاحب میں کہوں کہ نہیں، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں اس کو دیکھوں گا تب میں یقین کروں گا کہ یہ گھر کا کوئی بنانے والا. تو یہ ایسی بات کون کرتا ہے؟ جس کے پاس علم نہیں.
تو وہی اللہ نے فرمایا اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، انہیں اتنا بھی شعور نہیں، اللہ، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یعنی وہ کلام کرے گا تو ہم ایمان لائیں گے، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ان کے قول سے ملتے جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ وہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں کہ ہم موسیٰ آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے، آپ کی اس توریت پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو دیکھ نہ لیں۔ تو اللہ رب العزت کہ تم مجھے دیکھو گے تب ایمان لاؤ گے، اللہ ناراض ہوا اور ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ رب العزت نے پھر سے معجزہ دکھایا، ان کو زندہ کیا۔ تو اتنی بڑی کائنات دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، دیکھوں گا تب میں یقین کروں گا، گویا کہ وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے مجرموں کو سزائے موت دی۔ اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ان کی قول سے ملتے جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے، ایک جیسے دل ہیں۔ تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کی۔ اب یہ جو نشانیاں ہیں، ہر چیز کے اندر نشانی، جو چیز آپ کی نظر کے سامنے ہے، اگر ایک پتا بھی ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی نشانی بیان کر رہا ہے۔ ایک کیڑا ہے، ایک مکوڑی ہے، ایک جیسے آپ دیکھیں تتلی ہے، جبکہ ایک یہ الی ہوتی ہے اور یہ اپنے منہ سے ایک لار نکالتی ہے اور اپنے آپ کو اس میں ڈباتے چلے جاتی ہے اور ایک پیوپا بن جاتی ہے۔ اگر آپ اس کو ایک انگلی سے اشارہ کریں یا پھونک دیں تو وہ بکھر جائے یا گر جائے، لیکن ایک خاص وقت آتا ہے اور وہ خوبصورت رنگیلی جو ہے تتلی بن کر کے اڑ جاتا ہے۔ کون ہے یہ؟ ہر چیز جہاں پر آپ کی نظر جائے گی وہ چیز چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ نہیں، اس کا کوئی بنانے والا، اور جو بنانے والا ہے اللہ اکبر، اس کے علم کا اور اس کے جاننے کا ہم کیا کہہ سکتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 124 کے اندر اللہ فرماتا ہے اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کوئی آیت آتی ہے، آیت سے مراد کوئی نشانی بھی ہو سکتی ہے، قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے اور معجزات بھی ہوتے ہیں، آیت کے کئی میننگ ہوتی ہے۔ اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ ایسی ہی چیز خود ہمیں بھی دے دی جائے، مطلب ایسی چیز، ایسی کتاب، ایسی نبوت ہمیں بھی دے دی جائے جیسے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اپنے رسولوں کا کام کس کو سونپنا ہے، یعنی ان کے مطالبے پر کوئی فیصلے نہیں ہوتے، اللہ اگر چاہے گا تو ہوگا۔ کیوں؟ اگر ایسے مطالبے ان کے پورے کر بھی دیے جائیں تو بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ایمان معجزات کو دیکھ کر کے ہی ایمان آ جاتا ہے ایسا نہیں، ورنہ معجزہ تو فرعون نے بھی دیکھا تھا اور جادوگروں نے بھی دیکھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 اور 93 اللہ فرماتا ہے اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری نہ کریں۔ اگر یہ زمین سے آپ پانی نکال دیں گے تو ہم مان جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے نہیں یہ معجزے کو دکھایا۔ کچھ دن بعد یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو ہٹا دیجئے اور یہاں پہ ایک باغ لگوا دیجئے اور یہاں نیچے بھی نہر بہا دیجئے اور ایسے ایسے پودے اور پیڑ لگ جانا چاہیے، تب ہم آپ کے اوپر ایمان لیں۔ تو اس مطالبے کو بھی پورا نہیں کیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 21 میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 153 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں بھی یہ جو ہم پڑھ کر کے آ چکے ہیں، سورہ زاریات اور بھی دوسری جگہ ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 119، اس آیت کو پھر سے دیکھیں جو آیت نمبر 118 ہم نے پڑھا، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے، یعنی ہمیں علم رکھنا چاہیے تخلیق کا اور کائنات کے تعلق سے، اسپیس کے تعلق سے، فلکیات کے تعلق سے، اور ان لوگوں نے کہا جو علم نہیں رکھتے اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح ان کے قول سے ملتے جلتی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل یکساں ہو گئے۔ تحقیق ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی ہے، یعنی نشانیاں دنیا کے اندر بھی ہے، چیزوں کے اندر بھی ہے، اسپیس میں، کائنات کے اندر بھی ہے، خود گویا کہ ہر مخلوق کے اندر ہے نشانیاں، اللہ کے کلام میں بھی نشانیاں ہیں اور پھر معجزات بھی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو بھی وہ نظر انداز کر رہا ہے۔ اِنَّا ارسلنا، بے شک ہم نے، تو اب سن لو کہ یہ ساری نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اپنی ذات کے اندر نشانیوں کو کہ حقیر قطرے سے تمہیں وجود بخشا، تمہیں بولنے اور دیکھنے والا بنایا، سننے اور سمجھنے والا بنایا اور اپنے احساس کو بیان کرنے والا بنایا۔ اتنی بڑی اللہ رب العزت کی کاریگری کا یا اتنی بڑی اللہ کی تخلیق کا تم نظر انداز کرتے ہو، انکار کرتے ہو، اور اس رب کو جانے بغیر، اس کو مانے بغیر اس کے لیے ایسے ایسے من گھڑت تصور قائم کرتے ہو کہ وہ کچھ وقت کے لیے آ جاتا ہے دنیا میں، یا اولاد بناتا ہے، یا ہر چیز کے اندر ہو جاتا ہے، یا ہر چیز اس کا انس ہے، اس کا حصہ ہے۔ تو سن لو، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کا مبعوث ہونا ساری انسانیت کے لیے دو حصوں میں ہے، یا تو آپ ہمیں خوشخبری سنا رہے ہیں یا ڈر سنا۔ جیسے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ یعنی جو مان جائے گا، جو ڈر جائے گا تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں بھی ڈرا تو ان کے تعلق سے آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ آپ کا کام، آپ کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ جو پیغام آپ تک آیا ہے وہ پیغام آپ پاس کر دیں، آپ ان تک پہنچا دیں۔ اب یہ پیغام ہم تک آ گیا تو یہ جو پیغام ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ یا تو ہمارے لیے خوشخبری ہے یا ہمارے لیے وعید ہے۔ اگر ہم اس کو حق مان رہے ہیں، ایمان لے آئے ہیں اور اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اللہ کا سایہ ہوگا، حوض کوثر ہوگا، پل صراط میں تم اتنے آسانی سے نکل جاؤ گے، اور ہمیشہ ہمیش کی جنت ہوگی، اور جنت میں ہر قسم کی نعمتیں ہوگی، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کا تمہیں ساتھ ملے گا، اور ان سب میں بڑی نعمت کہ وہاں سے تم کبھی نکالے نہیں جاؤ گے، اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، اور ان سب سے بڑی نعمت کہ خالق کائنات کو تمہیں دیدار ہو جائے۔ تو یہ تو سب خوشخبریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے سنا دی جنہوں نے ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل کر لیے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جس نے انکار کر دیا، جس نے ایمان نہیں لایا، عمل سے انکار کر دیا، تو اب وہ بھی پڑھ رہے ہیں قرآن کو، حدیث کو بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے وہ خود اپنے لیے دلیل اکٹھا کر رہے ہیں۔ حشر کے میدان میں ہم کیا بول پائیں گے جا؟ ہم نے تو سب پڑھ کے آئے ہیں، سب سنا ہے، سب جانے۔ اس تعلق سے چند آیتیں دیکھتے ہیں۔ سورہ غاشیہ آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ فرماتا ہے آپ کے ذمے تو صرف ہمارے احکام پہنچا دینا ہے اور ہمارا کام حساب لینا۔ اللہ، کتنے سخت انداز کہ آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، حساب اللہ رب العزت کہ میرے نبی کی بات کا تم نے کیوں انکار کی، کیوں تکذیب کی۔ جو بھی احکام و مسائل ہیں ان سب کا حساب اللہ لینے والا ہے، اور اللہ کے ہاں انصاف ہے، وہ ذرے ذرے کا حساب لینے والا۔ سورہ قاف آیت نمبر 45-45 میں بھی اللہ نے فرمایا یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہمت دلائی جا رہی ہے اللہ رب العزت کے کہ یہ جو آپ کو تکذیب کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کے لیے برے برے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور آپ ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ بس امام بخاری نے ایک حدیث لائے ہیں اور اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے یہ بتائیں کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان کی گئی۔ جیسے یہاں پہ جو صفت آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ بشیروں و نذیر، خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، یہ آپ کی صفت آئی ہے۔ تو یہ صفت پچھلی کتابوں میں بھی تھی، اور پچھلی کتابوں میں وہ ساری صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے سے بتا دی گئی تھی تاکہ آپ کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ تو پچھلے نبی جب جاتے ہیں تو نئے نبیوں کے بارے میں اتنی وضاحت سے بتا دیتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کئی پیشن گوئی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں جو پیشن گوئی یہاں بتائی جا رہی ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور عرض کی کہ مجھے یہ بتائیں کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت بیان کی گئی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، تورات میں بھی آپ کی وہی اوصاف یعنی صفت یعنی کوالٹی مذکور ہے، یعنی ذکر کی گئی ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، آپ امی لوگوں کے لیے محافظ ہیں، آپ میرے بندے اور رسول ہیں۔ کیا ہے؟ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کو بد اخلاق نہیں بنایا ہے، اور نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والا بنایا ہے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والا بنایا ہے، بلکہ عفو اور درگزر کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے پاس نہیں بلائے گا جب تک کہ ٹیڑھی قوموں کو آپ کی وجہ سے بالکل سیدھا اور درست نہیں کر دیا جائے۔ اللہ، یہ بھی بشارت پہلے سے دے دی گئی ہے کہ وہ امی رسول آئیں گے اور وہ ٹیڑھی قوم کو جب تک سیدھا نہیں کر دیں گے اللہ رب العزت انہیں واپس نہیں بلائے گا، یعنی دین کو قائم کر دیں گے، اور وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہو جائیں گے۔ مطلب وہ جو ٹیڑھی قوم ہے وہ توحید پر قائم ہو جائے گی، وحدانیت ان کے اندر آ جائے گی، اللہ رب العزت کو واحد ایک ماننے والے وہ ہو جائیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر، اس سے اللہ رب العزت نبی کے ذریعے سے ان اندھوں کو آنکھ دے گا، بہروں کو کان، اور پردوں میں لپٹے ہوئے دلوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ جو اندھے ہیں، اندھے سے مراد دیکھ رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی کائنات کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کو پہچان نہیں پاتے، یعنی جو اللہ رب العزت کی
کائنات کو دیکھ کر کے بھی اللہ کو نہ پہچانے وہ اندھا ہے۔ بہرے ہیں وہ اللہ رب العزت کی تخلیق کے بارے میں سننے کے بارے میں بھی اس کو، تو یہ بہروں کو بھی کار عطا فرما دے گا، اور جو دل ان کے غلاف میں لپٹے ہوئے ہیں ان دلوں تک وہ حقیقت بات کو پہنچا دے گا۔ اور یہی ہوا، یہ نشانیاں تورات کی بتا رہے ہیں، تو تورات میں جو نشانیاں تھیں وہی پوری ہو کر کے رہی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2125 اور مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 174۔ تو یہ صفت تورات میں بھی ہے، اور تورات میں اور بھی صفات بتائی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، اور دوزخیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے باز پرس نہیں کی، اور یہودیوں اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ ملت کی پیروی یعنی ان کے طریق کی پیروی۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293۔ تو ملت کی پیروی جب تک آپ نہیں کریں گے، جب تک یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، یعنی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے وہی حقیقی زندگی گزارنے کا وہ واحد طریقہ ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے والا۔ تو یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں، یعنی جب تک آپ ان کے رنگ میں نہیں رنگیں گے، جب تک آپ ان کے جیسے عمل نہیں کرنے لگیں گے، زندگی کے دوسرے جتنے بھی شعبے ہیں عقائد کے ہوں یا مسائل کے، جب تک آپ ان کے جیسا عمل نہیں کریں گے یہ خوش ہونے والے نہیں۔ یعنی ان کو راضی خوش کرنے اور ان کی تائید یعنی حمایت کا ارادہ ترک کر دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے کے طلبگار بن جائیں اور اس کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ کچھ کر لیں آپ، یہ آپ کے حمایتی راضی ہو جائیں گے یا آپ سے خوش ہو جائیں گے یا آپ کی حمایت کرنے لگیں گے، تائید کرنے لگیں گے، یہ ذہن سے اپنے بالکل نکال دیں۔ کب تک نہیں کریں گے؟ جب تک آپ خود ان کے جیسے نہیں ہو جائیں گے، جب تک یہودی نہ ہو جائیں یا نصرانی نہ ہو۔ اور یہودی اور نصرانی کے کیا کارنامے تھے؟ اللہ رب العزت جو واحد گھر ہے، اللہ رب العزت کا جو واحد ایک وحدانیت کی بنیاد پہ جو گھر کو بنایا گیا تھا اس کے اندر انہوں نے مجسمے رکھ دی۔ جو لوگ توحید کی دعوت دینے آئے تھے انہی کو انہوں نے شرک کا ذریعہ بنا لیا۔ بزرگان دین کو، انبیاء کو، فرشتوں کو اور ہر مخلوق کو انہوں نے اللہ کا حق دے دیا۔ یہ تو ہو گیا سب سے بڑا ظلم۔ اور دوسرے نمبر کا ظلم انسانیت کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، عورتوں کے اوپر انہوں نے ظلم کیا، زندہ درگور کر رہے ہیں، عورتوں کا حق ادا نہیں کر رہے، بیاج کا کاروبار کر رہے ہیں، جبکہ غریبوں کو پیسے دینا تھا لیکن وہ دے کر کے ان سے اور زیادہ لے رہے ہیں، یعنی غریبوں کو اور خون چوس رہے ہیں۔ یہ انسانیت کے اوپر ظلم۔ انسان کو خرید کر کے بیچ رہے ہیں، اور جس نے خرید دیا وہ اس کا ایسا مالک ہو گیا کہ وہ سب سرے عام اگر اس کو مار بھی ڈالے تو اس کو کوئی بولنے والا نہیں۔ کوئی عمرہ اور حج کرنے آ رہا ہے، کوئی مسافر راستے میں دکھ گیا تو اس کو قتل کر دو، عورتوں کو اپنے گھر رکھ لو۔ یہ انسانیت کے اوپر ان کا ظلم عام تھا، کوئی اس کو بولنے والا، کوئی روکنے والا نہیں۔ جس کی طاقت اس کی دنیا، ایسا کر دیا۔ اور اپنے آپ کے اوپر ظلم، اپنے آپ کے اوپر ظلم، شراب پی رہے ہیں اور بھی اس طریقے کی چیزیں جو اپنے آپ پر بھی ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ جب تک آپ ان کے جیسے نہیں ہو جائیں گے یہ آپ سے خوش ہونے والے نہیں۔ یہ ایک کانسیپٹ ہم کو دے دیا۔ اگر آپ اس کے بعد بھی اس کانسیپٹ کو ہم نہ سمجھیں اور ہم یہ سمجھیں کہ نہیں کسی ترکیب سے اور کسی طریقے سے یہ ہمارے جیسے ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہونا۔ جب تک ایک رب کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، جب تک توحید نہیں آئے گی، کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی انقلاب اور کوئی بدلاؤ پیدا نہیں ہو سکتا۔ آیت کو پھر سے سماعت کریں۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ کیا مطلب یہاں؟ کہ ہم آپ کا جو طور طریقہ ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے پہ ہم نہیں آ سکتے۔ آپ کہہ دیجئے ان سے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے۔ ہدایت یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے، ہدایت تو بس وہی ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ تو بس وہی طریقہ ہے۔ اور آپ کے پاس جو علم آ گیا ہے، اب سنیے، یہ بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، لیکن اس میں ساری امت شامل ہے اس خطاب میں، اور اصل خطاب تو امت سے ہی ہے۔ اور آپ کے پاس جو علم آ گیا، اس کے بعد اگر آپ نے ان خواہشات کی پیروی کی، یعنی آپ کے پاس جو علم آ گیا، علم کیا آ گیا؟ وحی کا علم آ گیا، اور اس کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی۔ ان کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ وہ معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی خواہشات بدعات کرو، شرک کرو، ناچ گانا ہو، اور ان کے ارمان ہوتے ہیں۔ پہلا گھر کے اندر کوئی فنکشن ہے تو یہ ارمان ہے، مطلب اللہ کی نافرمانی کے ارمان ہیں، اور دوسروں کو بھی اور باور کرائیں گے کہ ہماری خوشی میں تم شامل نہیں ہوگے۔ کبھی پہلا ان کے ہاں فنکشن ہوتا ہے، کبھی آخری فنکشن ہوتا ہے، اور وہاں پر ناچ گانے، شراب اور ظلم، کبھی جہیز کے نام پر، کبھی اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو جہاں پر یہ شرک بھی کریں گے، بدعت بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد
नाफरमानियां भी होगी, बेपर्दगी भी होगी, औरतों और मर्दों का एक साथ नाचना गाना भी होगा, और वो खातून जिसको उसने ब्याह करके लाया है वो सबके सामने उसको डिस्प्ले की तरह उसको जो है सजा करके लाएगा और कहेगा कि सब देखो, अपनी आंखें ठंडी करो। ऐसा बेगैरत हो गया मुसलमान, उसको इतनी भी गैरत नहीं कि अपनी बीवी के साथ वो क्या कर रहा है, और फिर हर एरे गेरा और जो भी है वो आकर के उसके साथ फोटो खींचेगा। कह दीजिए बेशक अल्लाह ही की हिदायत हकीकी हिदायत है, और आपके पास जो इल्म आ गया उसके बाद अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो आपको अल्लाह से बचाने वाला ना कोई हिमायती होगा और ना कोई मददगार, ना कोई हिमायती होगा और ना कोई। ये इल्म आ चुका, और इल्म आने के बाद अमल ना करना, यही बनी इसराइल ने किया, और इसी वजह से अजाब आया। अजाब उसी कौम पर आता है जिसके पास नबी आ जाते हैं और नबी का इनकार करते हैं, यानी नबी की बात का इनकार करते हैं। इल्म आ जाता है और इल्म पर अमल का इनकार करते हैं। इल्म आ जाता है, नबी आ गए, नहीं इल्म आ गया, नबी इल्म को पहुंचा करके रहते हैं, छुपाते नहीं है नबी इल्म। और इल्म आ जाने के बाद जब वो इनकार करते हैं अमल से, बस वो अजाब के मुस्तहिक होते। तो तफसीर इब्न कसीर फरमाते हैं, हरगिज यहूद व नसारा के तरीके की पैरवी नहीं करनी। ये खिताब हरगिज यहूदी और नसारा की तरीके की पैरवी। और अगर आप गौर करें तो जिंदगी के हर मरहले में, हर फील्ड में या हर हिस्से में, वो मौत मैयत का हो, लेन देन का हो, शादी ब्याह का हो, तो ये तरीके कहाँ से आए? तो फरमाते हैं हरगिज यहूद व नसारा के तरीके की पैरवी नहीं करनी है, और हमारे लिए तो वही काफी है जो वही आई है अल्लाह के। ये हमारी शान है कि हम खालिक कायनात के हुक्म पर चलते, लोगों के बनाए हुए रस्म रिवाज पर और लोगों की ख्वाहिशात और उनकी जुल्म पर हम नहीं चलते। खिताब अगरचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन दर हकीकत ये हुक्म आपकी सारी उम्मत के लिए है। तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 293 121। जिन लोगों को हमने किताब दी वो इसकी तिलावत करते हैं जिस तरह इसका तिलावत करने का हक है, और वही लोग इस पर ईमान लाते हैं, और जो कोई इसका इनकार करता है तो वही खसारा उठाने वाले में से है। खसारा उठाने वाले यानी जहन्नम में जाने वाले में से, दुनिया और आखिरत तबाह और बर्बाद होने वाली है। ये हर आयत एक दूसरे से कनेक्ट है। पहले बताया गया इनके बातिल अकीदे के ताल्लुक से कि ये अल्लाह के ताल्लुक से ऐसा ऐसा अकीदा रखते हैं, फिर बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मार्फत कराई कि तुम्हारा रब वो है जिसने हर मखलूक को वजूद बख्शा, पहली बार वजूद बख्शा, और वो जब किसी चीज को करना चाहता है तो कह देता है कुन, और वो हो जाती है। फिर उसके बाद जिसे इल्म नहीं है तो वो यूं कहते हैं कि अल्लाह पर हम यकीन और उसकी किताब पर हम यकीन जब लाएंगे जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत को देखेंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि ठीक है, अब भी तुम ईमान नहीं लाते हो तो रसूल के जिम्मे तो पैगाम पहुंचा देना है। वो गवाह हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं, मुबश्शिर और नजीर हैं, खुशखबरी सुनाने वाले डर, और हिसाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ले। इसके बाद अल्लाह फरमाता है खिताब ईमान वालों से, यहूद और नसरानी तुमसे कभी खुश होने वाले नहीं, कब तक नहीं होंगे? जब तक तुम उनके रंग में नहीं रहोगे। उनके जैसे कपड़े, उनके जैसा घर, उनके जैसा रहन सहन, उनके जैसी शादी, उनके जैसी मैयत, उनके जैसा बिजनेस, उनके जैसा झूठ और फरेब में लिपटा हुआ बिजनेस, और ये सब जब तक नहीं करोगे वो तुमसे खुश होने वाले नहीं। तो इनको खुश करने का जहन से अपने निकाल दें, खालिक कायनात को खुश करने के बारे में अपना सोच बना लें, और इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ बुलाने वाले बन जाए। और हक आ जाने के बाद अगर आपने इनके तरीके को अपनाया तो आपके लिए कोई हिमायती और कोई मददगार नहीं होगा, ये भी समझ। और फिर उसके बाद फाइनल बात इस रुकू की आखिरी, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसकी तिलावत करते हैं जिस तरह इसकी तिलावत करने का हक है, और जिसने इसकी तिलावत करने के हक के मुताबिक अगर तिलावत नहीं किया तो, और वही लोग इस पर ईमान लाते हैं। तो जो तिलावत का हक अदा करते हैं वो ईमान लाते हैं। असल में ईमान आता कहां से, कैसे आता है ईमान, कैसे बनता है ईमान? इसकी दो दलील मैं आपको दे सकता हूं। जिन्नात हजरात कुरान सुना और अपनी कौम से जाकर के कहते हैं कि हमने एक अजीब कुरान सुना है और हमने उस पर ईमान ले आया, ईमान वाले हो गए। और ईमान वाले ऐसे हुए कि वो जाकर के दावत का काम भी कर रहे हैं अपनी कौम में। सूरह जिन आप पढ़ सकते। सहाबा इकराम ईमान वाले कैसे हुए? कुरान आता था, कुरान सुनाते थे और उनके अंदर ईमान आ गया। तो गोया कि कुरान सुनने से ईमान आता। तो ईमान कुरान सुनने से कब आएगा, कुरान पढ़ने से कब आएगा? जब उसकी तिलावत का हक अदा करेंगे। तो उसकी तिलावत का हक क्या है? बगैर समझे पढ़ना ये कुरान की तिलावत का हक है? या किस अल्फाज को कहां से निकालना यही कुरान का हक है? इसका हक क्या है? ये सहाबा इकराम की जुबानी आपको सुनाता हूँ जो तफसीर इब्न कसीर ने नकल किया है और तफसीर अल तबरी के हवाले से और भी दूसरी तफासिर के हवाले से नकल। पहले देखें आयत को, जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसकी तिलावत करते हैं जिस तरह इसकी तिलावत का हक है, वही लोग हैं इस पर ईमान लाते, यही लोग ईमान लाते, इनके अंदर ईमान आ जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको ऐसा बना और हम सबको कुरान का हक अदा करने वाला बना। और जो कोई इसका इनकार करता है, यानी तिलावत का जो हक है
اس حق کے ساتھ اگر تلاوت نہیں کرتا تو جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی خسارہ اٹھانے والا ہے. مطلب دنیا میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا اس کے لیے بنا رہے گا، جیسے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا، اور بھی کئی جگہ فرمایا کہ وہ تباہی اور بربادی ہے اس کے لیے. تو حق کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقین دلانے کے لیے قسم کھاتے تھے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صحابی رسول بھی ہمیں یقین دلانے کے لیے اللہ رب العزت کی قسم کھاتے ہیں اسی اندر. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق کے تلاوت کے معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا جائے، اسی طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے. یعنی کلمات میں کوئی تحریف نہ کی جائے، کلمات کو بدلا نہ جائے، کلمات میں تحریف نہ کی جائے کہ کلمات تو ہیں لیکن فلاں کی رائے ایسی ہے، فلاں کا قول ایسا ہے. تو کلمات میں کوئی تحریف نہ کی جائے اور نہ اپنے طرف سے اس کی کوئی تعویل کی جائے. تعویل کی جانا یعنی ہے کچھ اور اس کو تعویل کر رہے ہیں، یعنی اس کو بدل دے رہے ہیں. قیامت کی پیشن گوئی میں اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے. تفسیر الطبری کے حوالے سے اس بات کو بیان کی. تفسیر الطبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 724. ایک بار پھر سے سنیں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ذات گرامی کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حق کے تلاوت کے معنی یہ ہے کہ کتاب اللہ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا جائے. جو چیز اللہ رب العزت نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حکم دے دیا جس کو ہم کہتے ہیں عوامر نواہی، جس کو حکم دے دیا تو اس پہ اٹک گئے اور جس سے روک دیا اس سے رک گئے. جو احکام و مسائل اللہ رب العزت نے بیان کیا اس کے اوپر ہم یعنی عمل کرنا، اس طرح پڑھا جائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے. کلمات میں کوئی تحریف نہ کی جائے، جس طرح پڑھائے یعنی اس میں کوئی تحریف نہ کی جائے اور نہ اپنے طرف سے اس میں کوئی تعویل کی جائے، اپنے طرف سے کوئی چیز اس میں ایڈ کی جائے یا معنی کو بدلا جائے. دوسرے صحابی اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول بھی بیان کیا ہے کہ اس کتاب کو ایسے پڑھنے والے جیسے کہ اس کا پڑھنے کا حق ہے. اب ابن عباس رضی اللہ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا کیا مطلب کہ حق کا تلاوت ہی کہ اس کے حق یہ ہے اس کی تلاوت کا کہ وہ لوگ ہیں جو اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے. یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے، اسے دیکھنا حرام ہے، اس کو پینا حرام ہے، اس کو کھانا حرام ہے، اس کا بولنا حرام ہے. تو جو چیز حرام ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے. اس کا پہننا حرام ہے، یہ کاروبار حرام ہے. تو جو حرام کر دیا اللہ رب العزت نے قرآن میں تو وہ حرام ہے، اور جو حلال کر دیا تو وہ حلال ہے. یہ ہے حق تلاوت کا. اور آگے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کتاب اللہ میں اپنے طرف سے کوئی تحریف نہیں کرتے، اپنے طرف سے نہ کچھ گھٹاتے نہ بڑھاتے، کچھ اس میں تحریف نہیں کرتے. اسے بھی تفسیر الطبری نے روایت کیا ہے اور جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 724 میں، اور تفسیر ابن کثیر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 میں. اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان سے مراد وہ لوگ ہیں، مطلب حق کا تلاوت ہی سے مراد وہ لوگ ہیں جو تلاوت کرتے ہوئے کسی آیت رحمت کے پاس سے گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں، اور جب کسی آیت کے عذاب کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس سے عذاب سے پناہ مانگ. دو چیز پتہ چلی، ایک تو عمل بھی کرتے ہیں اور عمل کی توفیق بھی مانگ، گناہ سے بچتے بھی ہیں اور گناہ سے بچنے کی توفیق بھی مانگ جب سے وہاں سے گزر ہوتا ہے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز تلاوت کے بارے میں بھی یہ مروی ہے کہ جب آپ کی آیت رحمت کے پاس سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے، اور جب آیت عذاب کے تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ سے عذاب کی پناہ مانگا کرتے تھے. اس سے مسند احمد نے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 772. تو یہ حق ادا ہو سکتا ہے، اور اگر ہم نے اس حق کو ادا کیا تو حق ادا کے ساتھ ایمان کی بات کہی گئی. سورہ مائدہ آیت نمبر 66. اگر حق ادا کریں گے تو ہمیں کیا انعامات اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے ہیں. سورہ مائدہ آیت نمبر 66. اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو ان کے پروردگار کے طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، مطلب جو بھی آسمانی کتاب ان کے طرف سے نازل کی گئی، تورات، انجیل اور پھر قرآن ہے، ان کو قائم رکھتے، یعنی ان کو قائم رکھتے یعنی اس کا حق ادا کرتے، اس پہ عمل کرتے، تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے، یعنی اوپر سے اور نیچے سے ان کو رزق کی بھرمار
پہنچائی جاتی. آسمان سے بھی رزق نازل ہوتا اور زمین سے بھی رزق نازل ہوتا. اتنی بڑی خوشخبری اللہ رب العزت نے سنائی. ایک اور آیت اور آخری آیت آج کی کلاس کی، سورہ مائدہ آیت نمبر 68. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات، انجیل اور اپنے رب کے طرف سے نازل کی گئی کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل کرنے لگو. تو دین کیا ہے؟ اصل میں دین ہے اللہ رب العزت کی وحی پر عمل کرنے کا نام. دین ہے اللہ کی وحی پر عمل کرنے کا نام. پھر سے اب اس آیت کو سنیں جو میں نے کہا ہوں اس کی روشنی میں. اے نبی کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ہرگز، یعنی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ہرگز اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے. تم اصل دین پر نہیں آ سکتے، یہ جھوٹا دین ہے اس کا مطلب. تو تم اصل دین پر کب آؤ گے؟ اصل دین پر کاربند نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور اپنے رب کے طرف سے نازل کی ہوئی کتابوں کے احکام پر ٹھیک ٹھیک عمل نہ کرنے لگے. تو بغیر عمل کے کچھ نہیں، صرف چوم لیں گے، جھوم لیں گے اور اوپر رکھ دیں گے اور عطر لگا دیں گے اور اچھی قرأت سے تو پڑھنا ہے، اس کو جیسا نازل ہوا ویسا پڑھنا ہے، لیکن صرف وہی ایک حق نہیں ہے. اچھا پڑھنے کے ساتھ اس پر عمل کرنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. جو لوگ واقعی ایمان رکھنے والے تھے تورات اور انجیل پر، جب ان کے سامنے قرآن آیا تو قرآن سنتے ہی وہ لوگ سجدہ ریز ہو جاتے تھے، وہ گر پڑتے تھے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 اور 108 میں، اور سورہ قصص آیت نمبر 52 سے 54 میں، 52 سے 54 میں. وقت کافی ہو گیا، تو اب دیکھیں ہم نے جو چیز پڑھی ہے اس کے تعلق سے ایک ایک آیت میں جو ہمیں غور کرنا ہے. تو ہر آیت میں ہم کو 3 چیز غور کرنا ہے. پہلا یہ کہ اس آیت میں توحید کے تعلق سے ہے یا نہیں، توحید یعنی ایمانیات کے تعلق سے، اور اللہ ہمارا رب ہے، کیونکہ یہ 3 پوائنٹس ایسے ہیں جس سے ہمارے ایمان کے اندر تقویت ملے گی. تو پہلے پوائنٹ کے اندر 3 چیزیں ہیں. پہلا توحید ہے، دوسرا ایمانیات ہے، اور تیسرا اللہ ہمارا رب ہے، یعنی اللہ نے اس آیت میں کیا ہمارے لیے نعمتیں کا ذکر کیا. دوسرا میرے لیے اس آیت میں کیا حکم ہے، کیا ہمارے لیے حلال ہے، کیا ہمارے لیے حرام ہے، کیا اوامر ہے، کیا نواہی ہے، کس چیز کو کرنے کا حکم دیا، کس چیز سے روکا ہے، اور کیا احکام و مسائل ہیں. دوسرے پوائنٹ میں ہم یہ دیکھیں گے. تیسرا پوائنٹ نصیحت کیا ہے ہمارے لیے، یعنی اچھے لوگوں کا کیا انجام ہوا اور برے لوگوں کا کیا انجام ہوا. تو آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اولاد رکھنے سے پاک ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا شرک کا مرتکب ہے اور یہ بہت بڑا گنہگار ہے. دوسرا، زمین و آسمان کی ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اللہ نے اسے بنائی. اور اسی کا تیسرا پوائنٹ، زمین و آسمان اللہ کی مطیع و فرما بردار ہے. تو پہلا پوائنٹ جو آیت نمبر 116 کا تھا، اللہ کے تعلق سے ہم نے یہ 3 چیز. اس آیت میں اوامر اور نواہی یا احکام و مسائل ہمیں کچھ نظر نہیں آئے. تیسرا پوائنٹ بھی اس میں خالی رکھتے ہیں. آیت نمبر 117 میں اللہ رب العزت کے عطا کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ارادے کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ نے جو ارادہ کر لیا وہ ہو کر کے رہتا ہے، وہ کر کے رہتا ہے. دوسرا، اللہ کی تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آسمان کو بغیر کسی نمونے کے اللہ رب العزت نے اسے بنا دیا، پوری مخلوق کو بنا دیا. تیسرا، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی. اس کے دوسرے اور تیسرے پوائنٹ پہ آپ نظر کریں گے، یعنی اس کے اندر اوامر نواہی کے تعلق سے اور نصیحت کے تعلق سے آپ لوگ اس کو نوٹ کریں گے. اسی طریقے سے آیت نمبر 18 میں آپ نوٹ کریں گے تینوں پوائنٹس. آیت نمبر 119 کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے جو امت محمدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دی گئی. اس میں اوامر نواہی اور نصیحت یہ آپ کو دیکھنا ہے. آیت نمبر 120، اللہ رب العزت کی عطا، اصل رہنمائی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی ہے، مطلب جو ہدایت ہے، زندگی جینے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ ہی رب العزت کی طرف سے ملنا ہے. اس میں نصیحتیں، نمبر 1، اگر خواہشات کی پیروی کی تو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ دوست ہوگا اور نہ کوئی مدد. تباہی اور بربادی مقدر بنے گی، اور اس کو ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، پچھلے لوگوں کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں. علم آنے کے بعد لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں ہو. آیت نمبر 121، اس میں اللہ رب العزت کا حکم قرآن کی تلاوت کرنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے. مطلب قرآن کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ کرنا ہے، یعنی عمل کے ساتھ کرنا ہے. حرام کو حرام جاننا ہے، حلال کو حلال جاننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور ایمان لانا ہے. اللہ رب العزت ایمان عطا فرمائے گا انشاءاللہ. نصیحت
کتاب کا انکار کرنے والے، حق ادا نہ کرنے والے، نقصان اٹھانے والے ہیں، تباہ اور برباد ہوں گے۔ اسی طریقے سے دوسری آیت میں بھی آپ دیکھیں گے، آیت نمبر 122 اور 123 میں، یہ آپ کے لیے ہوم ورک رہے گا۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا، سمجھا، غور و فکر کیا، اے اللہ اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے اور اس پر ایمان لانے اور قرآن کی تلاوت کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔